بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندھیرے میں تشریف فرمائے ہوتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیشانی اور چہرے سے روشنی نکلتی تھی اور آس پاس کے در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند اور بالا ہے، جس کا اندازہ آپ آنے والے واقعات سے لگا سکتے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کی تو ان کا کیا حال ہوا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم جمعہ کے دن یزیدیوں کو جب خطبہ دے رہے تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے کہ لوگوں میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، دیکھو تو صحیح کہ آخر میں کون ہوں۔ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں اسی رسول کی آل ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس پر تم نماز میں رحمت کی دعا مانگتے ہو۔ اے لوگوں میرا حق پہچانو، اے لوگوں غلطی نہ کرو، جلدی نہ کرو۔ یاد رکھو اس وقت پوری زمین کے اوپر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے۔ میرے قتل کا وبال اپنے اوپر مت لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے خیمے کی حفاظت کے لیے گڑھا کھود کر اس میں آگ روشن کر دیا تھا تاکہ کوئی یزیدی آپ کے خیمے کی طرف بڑھ نہ سکے۔ اس آگ کو دیکھ کر ایک بدزبان یزیدی نے کہا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی ہے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، یعنی اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے۔ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانثار حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منہ پھٹ بدلکام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت مانگی، لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہمارے پیاسے امام نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے عرض کیا، اے رب قہار، اس نابکار اور شریر کو جہنم کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں ہی آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ فوراً دعا قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا۔ گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑنے لگا اور جا کر کے آگ کے گڑھے میں ڈال دیا اور وہ بدنصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی کہ یا اللہ کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخ کو سزا دی۔ ابھی یہ شخص اتنی بری موت مرا تھا، اس کا اتنا بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے اس سے کہ وہ لوگ عبرت حاصل کرے، اس کو ایک عام سا واقعہ سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی بکواس کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کو اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت۔ یہ ایسی بات تھی جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپا دیا کہ اس نے کیسے میرے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت کے بارے میں ایسا برا لفظ کہا۔ آپ کے دل کو سخت تکلیف پہنچی اور آپ نے تڑپ کر دعا مانگی، اے رب جبار، اس بدگفتار کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا۔ اس بکواس کرنے والے کو پیشاب یا پیخانے کی ضرورت پیش آئی۔ فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا۔ ننگا ہو کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اچانک ایک کالے بچھو نے اس کو ڈنک مارا۔ بچھو کا ڈنک مارنا تھا کہ وہ تکلیف سے تڑپنے لگا اور ساری گندگی اپنے بدن سے لگا لیا۔ اسی گندگی کے ساتھ وہ تڑپتا پھرتا تھا۔ نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بدزبان کی جان نکل گئی، مگر ان پتھر دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے ایک اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ یزیدی فوج کا پھر ایک سخت دل شخص
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح، دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے مر جاؤ گے۔ امام علی مقام نے بارگاہ رب الانام میں عرض کی، اللہم امتہ عطشانا، یعنی اے میرے رب اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بدک کر دوڑا۔ وہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے اس کو اتنے زور کی پیاس لگی کہ العطش العطش یعنی ہائے پیاس پکارنے لگا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی پیاس کی شدت میں تڑپ تڑپ کر موت کی گھاٹ اتر گیا۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عالی کس قدر عظمت والی ہے، آپ کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے۔ معلوم ہوا کہ خداوند غفور کو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی بالکل نامنظور ہے، اور آپ کا بے ادب دونوں جہان میں مردود اور مطرود دھتکارا ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے ادبوں کو دنیا میں ہی طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل امام علی مقام یہ دکھلا دینا چاہتے تھے کہ دیکھو جس حسین سے تم دشمنی لیتے ہو، جس کو تم تانا دیتے ہو کہ وہ حق پر نہیں ہے، دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں جہان کے مالک کا شہزادہ کربلا کے میدان میں پیاسا رہے؟ وہ اگر آسمان کو حکم کرتے تو وہ اسی وقت پانی برساتا، زمین کو حکم کرتے تو چشمے ابل پڑتے۔ یہ سب صرف اور صرف آپ کے حکم کے محتاج تھے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا، بلکہ آپ نے اپنے صبر کا ثبوت دیا کہ اے مالک ہم تیرے حکم پر راضی ہیں، ہم تیری خوشی سے خوش ہیں، تیری مرضی پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ہر امتحان سے گزرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آل و اولاد اور ان کے تمام ساتھیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے اور جنت میں ہم سب کو ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔